بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا لیسن ہم دوسری فائل سے سٹارٹ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم بائی پیڈ کیریکٹر کے اوپر فزیک اپلائی کر رہے ہیں، اور یہ ایک اچھا خاصا طویل المدت کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو کیریکٹر اینیمیشن کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے کسی بھی بائی پیڈ پر ہم فزیک اپلائی کرتے ہیں، اور وہ کس طرح اس کے ایک ایک ورٹیکس کو ہم اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ پہلی فائل اس لیے دوبارہ نہیں کھولی جا رہی، دوسرا لیسن دوسری فائل سے شروع کرتے ہیں۔ اوپن کریں۔ آپ کے ڈی ڈرائیو میں ٹیوٹوریلز رکھے ہیں، آپ اپنی ڈی ڈرائیو کے ٹیوٹوریلز تک پہنچیں۔ ٹیوٹوریلز میں کیریکٹر اینیمیشن، یہاں ٹیوٹوریلز میں جب آپ پہنچیں تو کیریکٹر اینیمیشن میں کوئک سٹارٹ کا جو کیریکٹر ہے اس میں ہم نے CSQS ڈاکٹر X2 میکس کو اوپن کرنا ہے۔ اس فائل میں آنے کے بعد پرسپیکٹیو ویو میں جب ہم بیٹھے ہوں گے تو پرسپیکٹیو ویو کو میکسیمائز کرنے کے بعد ہم میش کو سلیکٹ کریں گے، تاکہ ہم میش کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ڈسپلے میں جا کر نیچے ملے گا ہمیں لک تھرو، سی تھرو۔ یہ اس سی تھرو میں ہم نے اس پہ کلک کیا تو یہ شیشے کی طرح ہو گیا، اب ہمیں اندر سے دکھائی دے رہا ہے۔ اس پر اب ہم فزیک اپلائی کرنے والے ہیں۔ فزیک کے لیے بھی ہم سب سے پہلے ڈاکٹر ایکس کی میش کو سلیکٹ کریں گے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی پر فزیک اپلائی کیا جاتا ہے کسی آبجیکٹ پر تو اس کی میش کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد موڈیفائر اسٹیک کو کلک کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ایکس موجود ہے، اس کی فزیک یہاں پہ ہم نے اس پر ایک موڈیفائر فزیک کا اپلائی کرنا ہے۔ موڈیفائر لسٹ کو کلک کیا، پی کا بٹن دبایا تو ہمارے سامنے پی والے الفاظ آئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فزیک ابھی تھوڑی دیر میں یہ ہم فزیک کو اوپر چلا گیا، یہ موجود ہے۔ کلک کیا تو فزیک اپلائی ہو گیا، اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ تمام جو ہیں بونز ان کے اینڈز جو ہیں نہیں، ابھی نہیں، ابھی ہم نے یہاں سے اٹیچ ٹو نوڈ کرنا ہے۔ فزیک اپلائی تو ہو گیا، لیکن یہ بٹن ہے اٹیچ ٹو نوڈ، اس کو کلک کیا۔ ہم فرنٹ ویو کو ایکٹیو کر لیتے ہیں۔ فرنٹ ویو میں ہم زوم ریجن کے ذریعے اس کو زوم کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس نوڈ سامنے آ جائے۔ اب اس کو کلک کیا، اور وہ جو نوڈ ہم نے کلک کرنی ہے اس کے اندر اس کو کلک کیا تو انیشلائز کا ڈائلاگ آ گیا۔ یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ انیشلائز، ہم کہتے ہیں یس۔ جس نے یس کیا، اور اس کے بعد فزیک دیکھیں یہاں پہ یہ اورنج کلر جو ہو گیا ہے بونز کے آئی کیز کا، آئی کینڈلز کا، اس کا مطلب اس پر فزیک اپلائی ہو چکا ہے۔ ہم پرسپیکٹیو ویو میں اپنا ریزلٹ دیکھتے ہیں، کسی بھی بون کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم نیچے کی طرف لے جاتے ہیں، فزیک اپلائی ہے۔ لیکن اس فائل میں بھی ہم وہی چیز دیکھ رہے ہیں جو پچھلی فائل میں ہمارے ساتھ پیش آئی، کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میش سے باہر رہ جاتی ہیں، انفلوئنس سے باہر، ہڈی کے بون کے انفلوئنس سے باہر۔ اسی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہم اپلائنگ دا فزیک کے اس لیسن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کنٹرول زیڈ کیا میں نے تو یہ پیچھے چلا گیا۔ اس وقت ہمارے پاس ہم نے موجود ہے۔ نیکسٹ سٹیپ میں ہم وہی ایڈجسٹمنٹ کرنے والے ہیں جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک لینتھی پروسیس ہوتا ہے، لیکن سیکھنا تو بہرحال ہے ہمیں۔ 3D Max کا ایک پاورفل فیچر ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میش کو اگر ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو اس وقت فزیک ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ایک موڈیفائر اسٹیک جس میں ہم نے اپلائی کیا تھا، اور کریکٹر کو ہم نے اس نوڈ کے ذریعے اٹیچ کیا تو یہ اورنج ہو گیا اور جڑ گیا۔ اب ہم فزیکس کے اس پلس کے بٹن کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انویلوپ جو ہے، انویلوپ سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کو انویلوپ کو اسی سے انفلوئنس ایڈجسٹ کریں گے ہم۔ جو غلطیاں آ رہی تھیں ان کو دیکھنے کے لیے، غلطی کو ہم لیفٹ ہینڈ پہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں میں انویلوپ کے سب آبجیکٹ لیول سے باہر جاتا ہوں اور لیفٹ ہینڈ پہ غلطی کو چیک کرتا ہوں کہ جو ہمارے پاس موو ٹول کے ذریعے تھی اس میں بھی ہے وہی چیز کہ انفلوئنس یہاں پہ اور یہاں پہ کم ہے بون کا، اور اس انفلوئنس کے اثر میں نہیں ہے یہ میش، اس لیے یہ نیچے کھینچ نہیں سکتی اور اپنی پرانی جگہ پر رہ جاتی ہے۔ انڈو کرتے ہیں پروسیس جو ہم نے کیا، اور انڈو کرنے کے بعد ہم اس کو پھر میش سلیکٹ کر کے انویلوپ درست کرتے ہیں۔ میش سلیکٹ کی، انویلوپ کو ایکسپینڈ کیا، اور انویلوپ فزیک کو ایکسپینڈ کیا اور انویلوپ کو کلک کیا۔ 4 ویو پورٹس میں چلے گئے، اور ٹاپ فرنٹ ویو کو ایکٹیو کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا۔ ایکسٹینڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو بڑا کیا، اور اس کے اندر ہم اب دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے لیفٹ ہینڈ کی۔ جہاں پہ خرابی تھی اس خرابی کو ہم درست کرنے آئے ہیں، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ہم نے خرابی کو ملاحظہ کیا تھا کہ یہاں سے کچھ ورٹیسز اوپر رہ جاتے تھے اور یہاں سے کچھ
ان کو درست کرنے کے لیے انویلوپ میں آئے ہیں. انویلوپ کا جب بٹن کلک ہوگا تو ایسی صورت میں جب ہم اس آئی کے راڈ پر جو نیچے وائر دکھائی دے رہی ہے یلو کلر کی، اس کو جہاں بھی کلک کریں گے انفلوئنس ایریا ہمارے سامنے آ جائے گا. فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں اس کو، یہ دیکھیں میں نے کلک کیا اسے یلو وائر کو، تو یہ انفلوئنس ایریا ہے جو اس ہمیں ایلپس میں اس میں دکھائی دے رہا ہے، اس میں بیزے میں. اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ اس انویلوپ سے کوئی جگہ باہر تو نہیں ہے. یہ دیکھیں یہاں سے یہ میش انویلوپ سے باہر ہے اور یہاں سے میش انویلوپ کے اندر ہے. اسی طرح اس کو اگر چیک کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میش کا کونا اور یہ باہر انویلوپ سے اور یہ نیچے والی ساری اندر ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. اور اب ہاتھ پہ بھی ہم چیک کر سکتے ہیں پیلی وائر کو سلیکٹ کر کے. یہ دیکھیں یہ اوپر سے میش جو ہے باہر ہے اور نیچے سے میش اس دائرے ریڈ ایریا کے اندر ہے. ریڈ ایریا کے علاوہ اس میں دیکھ لیتے ہیں یہاں ٹھیک ہے. تو یہ انویلوپ ہے جو ہمارا یہ ریکٹینگل یہ دائرہ ہمیں بتاتا ہے، یہ بیزہ ہمیں بتاتا ہے کہ کتنا ہمارا اثر جو ہے وہ باہر ہے میش کا. اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو بڑھانے سے اس کا دائرہ بھی بڑھے گا اور یہ اس کے اندر آ جائے گا. سب سے پہلے انویلوپ کو یہیں سے درست کرتے ہیں، لیکن اس کو ایڈجسٹ کرنے سے پہلے ہمیں ٹاپ ویو میں بھی اپنے اس بازو کو دیکھ لینا چاہیے. رائٹ کلک ٹاپ ویو میں کیا، اس کو ہم نے ایکسپینڈ کیا اور لیفٹ بازو کو ہم نزدیک لائے. یہاں پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ انویلوپ ہے اور اس میں یہ کونا باہر ہے اور یہی باہر رہ جاتا ہے. اس انویلوپ کو چیک کرتے ہیں، دیکھیں یہی کونا باہر ہے اور یہ باہر رہ جاتا ہے. اسی طرح ہم یہاں پہ یلو لائن کلک کرتے ہیں اور اس میں سے اب ہمارے پاس جو ہے اس میں کچھ چیزیں اوپر سے درست نظر آ رہی ہیں اور نیچے سے یہ انگوٹھا تھوم جو ہے یہ باہر ہے. اس کو کلک کر کے چیک کرتے ہیں، اس کے اندر پورا نظام صحیح ہے. اس دائرے کے اندر جو میش ہوگی وہ میش انفلوئنس کے اثر میں ہوگی. اب ہم تجربہ کرتے ہیں کہ انفلوئنس کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے. دیکھیں ہم نے اس کو کلک کیا اور بیزا ہمارے سامنے آ گیا. کیوں نہ ایک بار ہم اس کو اس جگہ پر بھی حرکت